اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الحشر کی آیت 9 کی ترکیب کرنا سیکھیں گے۔ ہم اس سلسلے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ 4 آیات ہیں جو جلا وطن مشرقین سے مال ملا تو اس کی تقسیم کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت 7، پھر 8، آج 9 اور پھر اس کے بعد 10 ہے۔ تو یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہے وہاں وہ دیکھ لیتے، پہلے آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا بس وہی لوگ ہی بامراد اور کامیاب ہیں۔ اب اس آیت کو ہم الگ الگ کر کے جب پڑھیں گے تو پھر بعد میں اس کو یہاں سمرائز کریں گے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مال کی تقسیم میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حصے دار بنایا یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے آیت 8 کے اندر للفقراء المہاجرین، یعنی نادار ہجرت کرنے والوں کے لیے بھی حصہ ہے، یعنی مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ان کے لیے حصہ مقرر کیا گیا۔ اب اس آیت میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ وہ انصار کا ذکر ہے۔ آیت کو ہم پڑھیں گے الگ الگ تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی، ترکیب بھی ساتھ ہو جائے گی۔ یہاں سے آیت 9 شروع ہوتی ہے۔ الفاظ کو دیکھیں، پہلا حرف والذین، اس میں واو جو ہے وہ عطف ہے۔ ہم جانتے ہیں کانجوگیشن یعنی عطف ہے۔ والذین اس میں موصول ہے، یہ اس میں موصول ہے۔ اب واو کا جو ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں وہ ہوتی ہے اور۔ الذین کا جو، جس، جن، یہ ترجمہ ہوتا ہے، اور موصول ہم جانتے ہیں کہ اس میں موصول ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جمع کا ہے۔ الذی کی جمع ہے الذین۔ آگے دیکھیں تو تبوؤا الدار، تبوؤ کا جو حروف ہیں وہ ہے با، واو، حمزہ، یہ اس کے حروف ہیں۔ تبوؤ میں ہم واو کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پر جو ضمیر ہے وہ ہم کی ضمیر ہے، ہم، یہ پروناؤن جو ہے اس کا ہم ہے۔ تبوؤ یہ ہم ہے تو یہ غائب کی بات ہوئی یہ فعل۔ دوسرا یہ تا ہمیں بتاتی ہے کہ یہ 3+2 یعنی فارم، ورب کی فارم 5 ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ۔ تبوؤ کا مطلب ہوتا ہے جگہ بنا لینا،
سیٹل ہو جانا، کسی جگہ میں سکونت اختیار کر لینا۔ ہم چونکہ جمع کا ہے تو ان سب نے جگہ بنا لی۔ اب یہ ہم اس کا فائل ہے، یہ ہم اس کا فائل ہے، ان سب نے جگہ بنا لی، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ ان سب نے جگہ بنا لی، کہاں؟ الدارا، دارا کہتے ہیں گھر کی جمع ہے، سوری، دارا گھر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ٹرانسلیشن جس کی طرف اشارہ ہے وہ مدینے کی طرف اشارہ ہے، یہ گھر مدینے کو کہا گیا ہے۔ ال اس پہ لگا ہے تو یہ معرفہ ہے، اسم ہے اور اس کو معرفہ بنایا گیا ہے۔ دارا کا یہ حرکت دیکھیں تو یہ منصوب حالت میں ہے اور گھر کو مؤنث دیا جاتا ہے۔ تو اب ٹرانسلیشن تھوڑا کریں تو انہوں نے جگہ بنا لی گھر میں، یعنی ان سب نے جگہ بنا لی مدینے میں۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے ال لگا کر گھر کو مدینے کی طرف تشبیہ دیا گیا ہے۔ ان سب نے جگہ بنا لی مدینے میں۔ آگے واو عطف ہے، ایمانہ اسم ہے اور اس پہ بھی ال لگا ہے، یہ معرفہ ہے۔ اب اس کی حرکت بھی بتاتی ہے کہ یہ حالت منصوب میں ہے۔ ایمانہ کا مطلب ہے ایمان، یعنی یہ لوگوں نے گھر بھی بنا لیا اور ایمان میں بھی جگہ بنا لی، یعنی ایمان بھی لے آئے۔ اب ایمانہ منصوب ہے اور واو عطف ہے تو واو کے بعد والا معطوف ہوتا ہے پہلے کا، پہلے والا حصہ معطوف علیہ، دارا معطوف علیہ ہے اور ایمانہ معطوف ہے، تو یہ ہم یہ شو کر دیتے ہیں، یہ ایرو بتاتا ہے کہ یہ اس کا معطوف ہے۔ اب اس کو اکٹھا کریں تو ان سب نے جگہ بنا لی گھر میں اور ایمان میں، ان سب نے جگہ بنا لی گھر میں اور ایمان میں۔ اس کے بعد کا حصہ ہے من قبلہم۔ ہم جانتے ہیں متصل ضمیر ہے، ان کے لیے ہوتی ہے۔ قبل یہ ظرف ہے، یعنی جو وقت کو تعین کرے اس اسم کو ظرف کہتے ہیں۔ قبلہم، قبلہم اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ قبلہم ہے، قبلہم ان سے پہلے، اور اس کی یہ زیر اس کی وجہ سے آئی ہے، یہ حرف جر ہے، من حرف جر ہے اور یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور بنا دیتا ہے۔ ان سے پہلے، یعنی سب کا ترجمہ اگر کریں تو ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ مہاجرین سے پہلے۔ پچھلے میں آیت میں ذکر ہو چکا ہے مہاجرین کا، تو یہ ان سے پہلے ہیں، مہاجرین سے پہلے کے لوگ۔ من قبلہم چونکہ جار مجرور بن گیا، یہاں قبل مضاف ہے اور ہم مضاف علیہ ہے، یہ مضاف علیہ ہے۔ اب جو مضاف ہے وہ خود مجرور حالت میں ہے اور اس کے پیچھے حرف جر ہے، تو اس لیے وہ مضاف اس جر کا مجرور بن جائے گا۔ من قبلہم ان سے پہلے، یہ جار مجرور کسی بھی فعل یا خبر کی اضافی تفصیل ہوتا ہے، اسی کے متعلق انفارمیشن ہے، تو یہ متعلق بن گیا اس فعل کے، تبوؤ کا۔ من قبلہم، کب انہوں نے جگہ بنائی؟ ان سے پہلے۔ یہ بتاتا ہے کب بتائی، تو یہ ظرف زمان ہے، ظرف زمان ہوا، وقت بتاتا ہے، یعنی ان سے پہلے ہی جگہ بنا لی، کہاں؟ مدینے میں اور ایمان میں۔ تبوؤ الدار والایمان من قبلہم، انہوں نے جگہ بنا لی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے۔ یہاں یہ ضمیر ہم کی
لوٹتی ہے مہاجرین کی طرف. یہ مہاجرین کی طرف لوٹتی ہے. کن کی طرف؟ تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے. یہ مہاجرین کی طرف لوٹتی ہے. اور یہاں پہ یہ جو سٹیٹمنٹ، یہ جو آیت ذکر کر رہی ہے، یہ انصار کا کر رہی ہے. ان سب نے، یعنی انصار نے جگہ بنا لی مدینے میں اور ایمان میں، مہاجرین سے پہلے. تو یہ سارا حصہ ہم جانتے ہیں. یہ جملہ فعلیہ بن گیا. تبوؤ الدار والایمان من قبلہم، ان سب نے جگہ بنا لی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے. یہ جملہ پورا بن گیا فعلیہ جملہ. اب پیچھے اس کے موصول ہے. جب موصول ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا صلہ آتا ہے. اس کے بعد اس کا صلہ آتا ہے. تو یہی فعلیہ جملہ اس موصول کا صلہ بن گیا. الذین موصول، تبوؤ الدار والایمان من قبلہم، یہ صلہ بن گیا الذین. اب ہم کو، الذی کا مطلب جو، جن، اور ہم کو اگر اس کے ساتھ ملایا جائے، وہ جنوں نے جگہ بنا لی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے. کن سے؟ مہاجرین سے. وہ جنوں نے جگہ بنا لی مدینے میں اور ایمان میں مہاجرین سے پہلے. یعنی یہ لوگ کون ہوئے؟ انصار ہوئے. اب تھوڑا سا اس کو پیچھے اگر ہم لنک کریں تو پیچھے آیت نمبر 8 کے اندر یہاں پر تھا للفقراء المہاجرین، تو مہاجرین اس کی صفت تھا، فقراء کی صفت مہاجرین تھا. اب اس کا معطوف الذین کے بعد کا یہ جملہ معطوف بنا ہے مہاجرین کا. یہ مہاجرین معطوف علیہ ہے اور الذین معطوف ہے. یہ معطوف ہے مہاجرین کا. یہاں سے یہ سلسلہ جڑتا ہے. وہاں پر محتاج، نادار، غریب، ہجرت کرنے والوں کا ذکر ہے. یہاں پر انصار کا ذکر ہے. محتاج، کمزور، غریب، انصار کا ذکر ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جنہوں نے جگہ بنا لی مدینے میں اور ایمان میں مہاجرین سے پہلے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے. اب باقی آگے ایسا دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہے آگے یحبون من ہاجر علیہم. یہ اب صفت بیان کی گئی ہے انصار کی. احبا یحبو، یحبونا، یہ فعل مضارع ہے. یا کی ضمیر یہاں موجود ہے. تو یحبونا، وہ سب محبت کرتے ہیں. واؤ کی یہاں بتاتی ہے کہ یہاں پر ہم کی ضمیر ہے یہاں بھی، اور یہ ہم کی ضمیر انصار کی طرف لوٹتی ہے. وہ سب انصار محبت کرتے ہیں. یہ اس کا ٹرانسلیشن لکھا ہے. وہ سب انصار یعنی کہ محبت کرتے ہیں. آگے ہے من. من اس میں موصول ہے. موصول من ہاجرہ علیہم. ہاجرہ فعل ماضی ہے، واحد ہے، غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور گردان کا پہلا صیغہ ہوتا ہے. ہاجرہ میں ہم جانتے ہیں کہ جو ضمیر چھپی ہوتی ہے وہ ہوا کی ہوتی ہے، وہ یہ لکھتی ہے. یہ ضمیر ہے اور یہی ضمیر اس ہاجرہ کا، کیونکہ یہ فعل معروف ہے تو اس کا فاعل ہوگا، تو یہی ضمیر اس کا فاعل بنتی. ہاجرہ فعل اور یہ فارم 3 سے تعلق رکھتا ہے. وہ ورب کی فارم 3 ہے، فعل کی فارم 3 ہے. اس نے ہجرت کی. وہ کا مطلب ہوا کا مطلب ہوا وہ اس نے، وہ یا اس نے ہجرت کی.
آگے ہے علیہم. علی ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرف جر ہے، اور جو ہم ہے وہ متصل ضمیر ہے یعنی پروناؤن. تو یہ جر اور یہ ضمیر مجرور بنا، اس کا ضمیر مجرور بنا علیہ کا، تو یہ جار مجرور متعلق مکمل ہوا. یہ جار مجرور کسی فعل یا خبر کے متعلق ہوتا ہے، تو یہاں یہ فعل کے متعلق ہے. یہ فعل کون سا ہے؟ ہاجرہ. اس نے ہجرت کی ان کی طرف، اس نے ہجرت کی ان کی طرف. اب یہاں بھی یہ جو ضمیر ہے وہ ہم کی ہے، اور یہ ہم کی ضمیر لوٹتی ہے انصار کی طرف، یعنی جس نے ہجرت کی انصار کی طرف. تو انصار محبت کرتے ہیں جس نے ہجرت کی ان کی طرف. ہاجرہ علیہم، اس نے ہجرت کی ان کی طرف. تو یہ جملہ یہاں تک فعلیہ جملہ ہے. اس کے پیچھے دیکھیں تو اس میں موصول موجود ہے، اور جب موصول ہوتا ہے تو پھر اس کا صلہ ہوتا ہے. اگلا جملہ اسی موصول کا صلہ ہے، تو ہاجرہ علیہم صلہ بنا من کا، یہ من کا صلہ بنا. اب جو اور وہ اکٹھا کریں تو ہم ٹرانسلیشن یوں کر سکتے ہیں، جس نے ہجرت کی ان کی طرف، جس نے ہجرت کی ان کی طرف، جس نے ہجرت کی ان کی طرف. وہ محبت کرتے ہیں جس نے ہجرت کی ان کی طرف. یہ پورا حصہ جو ہے یہ مفعول بھی بنا یحبونا کا. یہ ہم فاعل، یحبونا فعل، اور من ہاجرہ علیہم مفعول بھی. وہ سب محبت کرتے ہیں جس نے ہجرت کی ان کی طرف. تو یہ پہلی کوالٹی بیان کر دی گئی ان انصار کی. آگے اب دیکھتے ہیں اگلا حصہ. آگے ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. واو جو ہے عطف ہے، لا حرف نفی ہے، حرف نفی ہے. یجدون کا جو مادہ ہے واو جیم دال، وجدہ یجدو، یجدو سے ہی اس کی جمع ہے یجدونا. واو یہاں بتاتی ہے کہ یہاں ہم کی ضمیر ہے، اور اس میں جو یا موجود ہے وہ فعل مظاہر کو ظاہر کرتی ہے. ہم کی ضمیر مذکر جمع کے لیے استعمال ہوئی، تو یہ فعل جمع مذکر غائب اور مضارع کا فعل ہے. وہ نہیں پاتے، وہ سب نہیں پاتے، وہ سب نہیں رکھتے یا نہیں پاتے. فی صدورہم، صدور میں صدور اسم ہے اور ہم ضمیر ہے، متصل ضمیر ہے. اس طرح ہم مضاف علیہ بنا اور صدور مضاف ہے. ہم مضاف علیہ ہے اس کا، صدور کا. اور صدور میں یہ زیر جو کسرہ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ حالت مجرور میں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے فی حرف جر ہے اور اس نے اپنے اسم کو مجرور حالت میں کر دیا ہے. فی صدورہم، ہم کا مطلب اپنے، انہی کی طرف لوٹتی ہے یہ ضمیر. صدور سینوں، صدرون کی جمع ہے، صدورہم اپنے سینوں. فی کا ترجمہ میں، اپنے سینوں میں. یجدون فی صدورہم، وہ پاتے ہیں اپنے سینوں میں. اب لا کو ساتھ رکھ کے کریں، لا یجدون فی صدورہم،
نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں کیا حاجتن ڈبل حرکت بتاتی ہے کہ یہ نکرہ اسم ہے، اور دو زبر بتاتی ہیں کہ یہ حالت منصوب میں ہے، نصب میں ہے۔ فعل کے بعد اسم اگر حالت نصب میں ہو تو وہ مفعول بھی ہوتا ہے اسی فعل کا۔ ولا یجدون، حاجتن کا مطلب ہے خواہش، تمنا، اور ڈبل حرکت میں عام ہونے کا، نکرہ ہونے کا، یعنی کوئی بھی خواہش نہیں رکھتا۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجتن، اور نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں کوئی بھی خواہش، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی تمنا نہیں پاتے۔ کس کی؟ یہ آگے تفصیل ہے۔ مما، مما جمع ہے، اکٹھا کیا گیا ہے من اور ما کو۔ ہمیں پتہ ہے کہ من جو ہے وہ حرف جر ہے، اور ما جو ہے وہ اس میں موصول ہے۔ یہ اس میں موصول ہوا۔ آگے اوتو، آتا، آتو اور اوتو، یہ فعل ہے، یہ ورب کی فارم 4 سے تعلق رکھتا ہے، 4، اور یہاں پر اوتو الف پہ پیش بتاتی ہے کہ یہ مجہول ہے، یعنی پیسو وائز۔ مجہول مین پیسو وائز، معروف ایکٹیو وائز اور مجہول پیسو وائز۔ واؤ کی ضمیر یہاں پر موجود ہے، اور واؤ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم کی ضمیر ہوتی ہے، ہم۔ اگر یہ معروف ہوتا تو وہ سب دیتے، لیکن یہ مجہول ہے تو اس کا ٹرانسلیشن وہ سب دیے گئے، وہ سب دیے گئے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، مجہول حالت میں ہے، جمع کے لیے ہے، غائب کے لیے ہے، مذکر کے لیے یہ فعل ہے۔ اوتو وہ سب دیے گئے، اوتو وہ سب دیے گئے۔ اب یہاں پہ یہ جو ہم کی ضمیر ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مہاجرین کا ذکر ہو رہا ہے، مہاجرین کی طرف لوٹتی ہے۔ اوتو وہ سب مہاجرین دیے گئے، یہ جملہ بن گیا۔ ہم اس کا پھر جو فعل ہے معروف ہوتا ہے اس کا تو فاعل ہوتا ہے، اور مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے۔ یہ پہلے مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے، وہ سب دیے گئے۔ اس کے پیچھے یہ جملہ فعلیہ مکمل ہوا، اوتو وہ سب دیے گئے۔ اس کے پیچھے دیکھیں تو ہم نے یہ پہچانا تھا کہ یہ موصول ہے، اس میں موصول، اور جب اس میں موصول ہوتا ہے تو پھر اس کا اگلا حصہ، اگلی عبارت اس کا صلہ ہوتا ہے۔ تو یہ فعلیہ جو جملہ ہے یہ صلہ بنے گا ما کا، اوتو صلہ بنے گا ما کا، جو وہ سب دیے گئے، جو ما کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جو وہ سب دیے گئے۔ من کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں سے، اور من چونکہ جر ہے تو اس کے بعد یہ اپنے اسم کو مجرور بناتی ہے، تو یہاں مجرور ما جو ہے وہ مجرور ہے جر من کا، یہ تو یہ مما جار مجرور مکمل ہوئے۔ اور یہ متعلق ہوتے ہیں کسی فعل کے، اسم کے، خبر کے، تو یہ متعلق ہیں اس خواہش کے، حاجتن کے۔
کوئی خواہش نہیں رکھتے اس کی جو وہ دیے جاتے ہیں. جو مال مہاجرین کو دیا جاتا ہے انصار اس کی کوئی خواہش نہیں رکھتے. مفہوم یوں ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، اور نہیں انصار پاتے اپنے سینوں میں کوئی خواہش اس کی جو دیا جاتا ہے یا دیا گیا ہے مہاجرین کو. یعنی یہ اس انصار اس مال کی کوئی خواہش نہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، اور نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں کوئی خواہش اس کی جو دیا گیا ہے انہیں یعنی مہاجرین کو. آگے یہ ان کی انصار کی دوسری کوالٹی بیان کی. آگے یہاں پہ ہم یہاں سے دیکھیں تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہاں سے یہ ایک اور خوبی بیان کی گئی ہے انصار کی. واو عطف ہے، مطلب اور. یؤثرون آسرا یؤثرو، یؤثرون واو موجود، ضمیر ہم ہو گئی. وہ سب، اور یہاں پہ علامت مضارع بھی ہے، یہ مضارع کے لیے ہے، غائب کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، جمع کا صیغہ ہے. وہ سب ترجیح دیتے ہیں، اور یہ اس میں معروف ہے. تو اس میں معروف کا فاعل ہوتا ہے تو ہم فاعل ہے یؤثرون. وہ سب ترجیح دینا، فوقیت دینا، دوسروں کو اہمیت دینا. وہ سب ترجیح دیتے ہیں. کون؟ انصار ترجیح دیتے ہیں. اگلا ایسا ہے علی انفسہم. انفسہم میں ہم ضمیر ہے، انفس اسم ہے. اپنی جانوں پر ہم ضمیر مضاف علیہ بنی، کس کی؟ مضاف کی. انفس مضاف ہے اور ہم اس کا مضاف علیہ ہے. یہ ہم انفس کی طرف لوٹتا ہے مضاف علیہ بن کر. انفسہم اپنی جانوں، اپنے نفسوں پر. انفس کا مطلب اپنی نفسوں پر. پیچھے علی جر ہے تو اس نے انفسے کو مجرور حالت میں کر دیا ہے، یہ زیر ہے. علی انفسہم اپنی جانوں پر. علی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پر. انفسے کا اپنی نفسوں پر، اپنے نفسوں پر. وہ سب ترجیح دیتے ہیں علی انفسہم اپنے نفسوں پر. یہ تیسری کوالٹی انصار کی. اور اس کو اب دیکھیں نا، یہاں سے پیچھے یجدون پیچھے ہم نے پڑھا نہیں وہ پاتے، تو یجدون وہ پاتے، اور یہاں پہ وہ فوقیت دیتے، ترجیح دیتے ہیں علی انفسہم اپنی جانوں پر. تو یہ یؤثرون معطوف بنا ہے، معطوف علیہ یجدون کا. یجدون معطوف علیہ اور یؤثرون معطوف ہے، کیونکہ ان کے درمیان واو ہے، عطف ہے. یؤثرون علی انفسہم وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر. یہاں دیکھیں تو اگلا ایسا ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہاں پر لوگ جو ہے یہ بھی اس میں موصول ہے. کانا فعل ہے، کانا کے بعد ایک اسم ہے، یہ معذوف ہے، چھپا ہوا. بہم، بہم میں با حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے اور یہ اس کا مجرور بنے گی. ہم با کا مجرور بنا تو یہ جار مجرور مکمل ہوا. یہ جار مجرور متعلق ہوا اس معذوف اسم کے، یہ جو اس کے متعلق ہوا. اور یہی معذوف، پہلے اسم دیکھ لیتے ہیں. خصاصتن
یہ معرفہ ہے. ڈبل حرکت یا تنوین اس پر بتاتی ہے کہ یہ معرفہ ہے، اور یہ پیش ہیں تو یہ رفعی حالت میں ہے. جب رفع میں ہو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ فاعل ہوتا ہے، اسم بنتا ہے، اور یہ خصاصتن اسم کانا، کانا کا اسم ہے. یہ اسم کانا خصاصتن، خصاصتن کا مطلب ہوتا ہے سخت ضرورت. کانا فعل ماضی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہو. خصاصتن سخت ضرورت ہو. ٹھیک ہے جی، سخت ضرورت ہو کس چیز کی؟ یہ جو معذوف ہے اس کی. یہ مال ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، جس چیز کو بھی یہاں، جس چیز کو ان کی ضرورت ہو، یہ اس کے بعد سخت ضرورت ہو اس کی ان کو، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ ان کو. سخت ضرورت ہو اس کی ان کو. یہ پورا دیکھیں تو کانا کا یہ حصہ پھر یہ جس کے متعلق بنا، تو یہاں سے یہ خبر کانا بن گیا. یہ خصاصتن اسم کانا، اور یہ حصہ معذوف اسم اور بے ہم یہ خبر کانا، یہ والا حصہ خبر کانا. تو یہ جملہ مکمل ہوا. لو کانا بہم خصاصتن، سخت ضرورت ہو اس کی ان کو. لو موصول لیا تھا، ترجمہ اگرچہ. واو عطف ہے، اور اگرچہ سخت ضرورت ہو اس کی ان کو. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے حصے میں، یو سرونا وہ سب ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر دوسروں کو، یعنی کہ وہ لوگ کانا، اگرچہ کہ اس چیز کی ان کو سخت ضرورت ہو، پھر بھی وہ چیز دوسروں کو دینا پسند کرتے ہیں. لو معصول ہے تو پھر باقی سا کانا بہم خصاصتن بن گیا اس کا صلہ. یہ اور یہ دیکھیں تو یہ ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی. وہ لوگ کانا بہم خصاصتن، اگرچہ سخت ضرورت ہو ان کو اس کی. تو یہ حال بنے گا یورسونا کا. وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں میں اس حال میں کہ وہ ان کو سخت ضرورت ہو اس کی. اس حال میں بھی کہ ان کو سخت ضرورت ہو، اگرچہ ان کو سخت ضرورت ہو اس کی. یہ ان کی کوالٹی کا پہلے حصے کا دوسرا حصہ. یہ حصہ اسی کے ساتھ یو سرونا کی حالت ہے. وہ سخت ضرورت میں بھی، وہ انصار سخت ضرورت میں بھی دوسروں کو ترجیح، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ آخری حصہ ہے آیت کا. ومن یو کا شقا نفسہ، ومن یو کا شقا نفسہ فاولئک هم المفلحون. یہ عبارت، یہ حصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھی بنا دیا اور پہلوں کی انصار کی پوری حالت کو یہاں جمع کر دی. یہ حصہ تو فاولئک هم المفلحون، یہ تو فیصلہ بن گیا. اب ان میں یہ کوالٹی، ان کی ساری جو خوبیاں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو ان کی یہ والی کوالٹی بنتی ہے. یہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. واو عطف ہے، من حرف معصول بھی ہوتا ہے اور یہاں کنڈیشن بن کے آیا ہے، کیونکہ اس حصے میں دو سٹیٹمنٹ ہیں، ایک یہ پہلی اور دوسری یہ بات والی. فاولئک هم المفلحون پہلی شرط کہلاتی ہے، دوسری جواب شرط. من پھر حرف شرط ہے، حرف شرط ہے. من بنا حرف شرط.
ومن یو کا شقہ نفس ہی، من حرف شرط ہے تو پھر آگے یو کا یہ فعل ہے، اور یہ یا بتاتی ہے کہ یہ مضارع کے لیے ہے، اور یا پہ پیش اور کاف عین کلمہ پہ زبر بتاتی ہے کہ یہ فعل مجہول ہے، فعل مجہول ہے۔ یہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے، تو اس میں ضمیر یا کی ضمیر کیا ہے؟ ہوا۔ یہ اب یہ فعل مجہول ہے تو فعل مجہول کا فاعل نہیں ہوتا بلکہ نائب الفاعل، تو یہ ہوا اس کا نائب الفاعل۔ یو کا ہوا اگر کہیں تو وہ بچا لیا گیا، وہ بچا لیا گیا۔ یو کا مطلب ہے بچا لیا گیا۔ ہوا، واو ہوا کا مطلب وہ بچا لیا گیا، یہ ہڈن ضمیر ہے اس کے اندر۔ یو کا وہ بچا لیا گیا۔ اگلا حصہ شقہ نفس ہی، یہاں پہ ہا جو ہے وہ ضمیر ہے غائب کے لیے، مذکر کے لیے، واحد کے لیے۔ نفس اسم ہے، واحد ہے، اور یہاں پہ یہ مضاف ہے۔ حالت یہ مجرور حالت میں ہے، یہ زیر بتاتی ہے کہ یہ مجرور حالت میں ہے۔ ہاں اس کا مضاف علیہ ہے، نفس کا مضاف علیہ ہاں ہے یہ، تو نفس بنا اس مضاف علیہ کا مضاف بن گیا۔ اب نفس کے نیچے زیر ہے اور اس کے پیچھے شقہ یعنی اسم ہے۔ یہ شقہ بھی نکرہ ہے اور اس کے اوپر یہ حرکت بتاتی ہے کہ یہ حالت نصب یا منصوب ہے، یہ اس میں منصوب ہے، تو یہاں پر یہ مضاف بنے گا شقہ، اور اس کا مضاف علیہ نفس ہی، نفس اس کا مضاف علیہ بن گیا۔ یہ شقہ نفس ہی اپنے نفس، نفس ہی اپنے نفس، یہ ہوا ہا کی ضمیر اس ہوا کی طرف لوٹتی ہے۔ وہ اپنے نفس، شقہ مضاف ہے تو یہ ملکیت کو بھی شو کرتا ہے، کی حرص، بخل، حرص، لالچ، دوسروں کے پاس مال ہو تو بندہ اس کی طلب کرے تو شقہ حرص کو کہتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کی حرص سے، اس کا ٹرانسلیشن یہ شقہ نفس ہی اپنے نفس کی حرص سے۔ اب شقہ حالت نصب میں ہے، فعل کے بعد موجود ہے، تو یہ شقہ یوکا کا مفعول بھی بن گیا۔ یہ یو کا شقہ نفس ہی وہ بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص سے، تو یہاں تک یہ جملہ فعلیہ مکمل ہوا۔ پیچھے ہم شرط پڑھی ہے، تو یہ یو کا شقہ نفس ہی من کی شرط ہے۔ یہ یہاں دیکھیں یہ شرط لکھا، تو یہ من کی شرط ہے۔ وہ جو اب من کو اس کے ساتھ اگر اکٹھا کر کے پڑھیں نا، اور تو واو کا ترجمہ، اور وہ جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص سے، وہ جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے حرص سے، تو پھر کیا آگے کیا حصہ ہے؟ فا حرف واقعہ ہوتی ہے، حرف جواب شرط بھی کہتے ہیں، الائی کا جمع ہے، اور یہ بعید کا صیغہ ہے، مذکر کے لیے، مذکر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ سب، یہاں آگے ترکیب یوں کی گئی ہے، مفلحون کو خبر بنایا گیا ہے، یہ اسم ہے اور یہ خبر بنی ہے ہم کی، ہم کو مبتدا، المفلحون کو خبر بنایا، تو یہ ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ پھر ان دونوں کو ملا کے اولائکا کو مبتدا لیا
اور ہم المفلحون کو خبر دیا تو ہم المفلحون خبر بنا اولئکا کی یہ. لیکن اس سے زیادہ مجھے پسند جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو ہم اس مفلحون کی یہ ترکیب ایسے بھی کی جاتی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ہم المفلحون کی توکید بنا لیا جائے، کیونکہ اس کا مطلب بھی وہ اور اولئکا کا مطلب بھی وہ، تو یہ توکید زور پیدا کرنے کے لیے جملے میں یہ توکید بن گیا، تو پھر مفلحون ڈائریکٹ خبر بنے گا اولئکا کی یہاں. تو فا کا مطلب تو اولئکا، ہم کو اور اولئکا کے ساتھ مل کے ٹرانسلیٹ کریں تو وہی لوگ، اولئکا کا مطلب تو وہ لوگ، اولئکا ہم المفلحون تو وہی لوگ ہی یہی مفلحون فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے ہیں. فاولئکا ہم المفلحون تو وہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ سا فاولئکا ہم المفلحون یہاں تک مکمل، یہ جملہ اسمیہ مکمل ہوا، اسمیہ. اور اب یہ جملہ اسمیہ جواب شرط ہے من کی. پہلا حصہ من کی شرط تھی، دوسرا حصہ جواب شرط. من یو کا شقہ نفس ہی، وہ جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے حرص سے، فاولئکا ہم المفلحون تو جواب کیا ہے، تو وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے حرص سے تو وہی لوگ ہی فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں. اب ساری آیت کو اکٹھا رکھ کے تھوڑا انالیسس کر لیتے ہیں. یہاں پہلے ہم اس کے تھوڑے سے حصے الگ کر لیتے ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہ پہلے سے بھی کیا ہوا ہے، یہ ایک حصہ ہے. یحبون من ہاجر الیہم، یہ دوسرا حصہ ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، یہ تیسرا حصہ. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ، یہ یہاں سے یہاں تک تیسرا حصہ، چوتھا حصہ بلکہ یہاں سے ومن یوقا شح نفسہ فاولئکا ہم المفلحون. یہ ذکر اب ذہن میں رکھ لیں کہ یہ انصار کے لیے حصہ مقرر کیا گیا ہے. اس مال میں اس آیت کا مین پیغام یہی ہے کہ انصار کے لیے بھی اس مال میں جو مسلمانوں کو مشرکین سے ملا اس میں حصہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ. اب ان کا حصہ دے کے ساتھ ان کی تمام اوصاف بھی بیان کر دیے ہیں. پہلے تو یہ کہ کیسے ان کو متعارف کروایا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ بنا لی گھر میں یعنی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے. کن سے پہلے؟ مہاجرین سے پہلے. والذین کون؟ انصار. اور وہ انصار جنہوں نے جگہ بنا لی مدینے میں اور ایمان میں مہاجرین سے پہلے. یہ پہلے سے موجود ہیں انصار، مہاجرین تو مکہ سے ہجرت کر کے گئے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے جگہ بنا لی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے. یہ ہو گئے انصار. یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا یہ انصار ہیں. اب آگے انصار کی کوالٹیز. یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں جس نے ہجرت کی ان کی طرف. یہ وہ یعنی انصار محبت کرتے ہیں مہاجرین سے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں. یہاں سے آگے انصار وہ محبت کرتے ہیں، یہ مفعول بہ بن گیا. وہ محبت کرتے ہیں من ہاجر الیہم،
یہ اس کی پہلی کوالٹی انصار کی، وہ محبت کرتے ہیں مہاجرین سے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجتن، اور نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں کوئی خواہش، اور نہیں انصار پاتے اپنے سینوں میں کوئی خواہش، کس کی؟ مما اوتو، اس مال کی جو دیا گیا مہاجرین کو، یہاں کی ضمیر مہاجرین کے لیے، وہ کوئی حرص نہیں رکھتے جو مال مہاجرین کو دیا گیا۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجتن مما اوتو، اور نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں کوئی خواہش اس مال کی جو دیا گیا مہاجرین کو۔ یہ دوسری کوالٹی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی انصار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ زیادہ یا اشد ضرورت ہو اس کی ان کو، اس مال کی، اس چیز کی ان کو خود بھی اشد ضرورت ہو، پھر بھی اس حال میں بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تیسری کوالٹی آگے، وہ اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ ان کا حال ہے کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اشد ضرورت ہو ان کو بھی۔ اس ساری بات کو یہاں سم اپ کیا گیا۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے حرص سے، یہ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ بھی بتاتے ہیں، جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے حرص سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو حرص نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب، اس حصے کا مطلب کہ انصار حرص نہیں کرتے تھے، تو اسی لیے وہ کامیاب ہونے والے۔ اور پیغام یہ ہے کہ جو بھی حرص نہیں کرے گا، جو شخص بھی حرص نہیں کرے گا، تو وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہوں گے۔ جو لوگ بھی حرص نہ کریں وہی کامیاب ہونے والے۔ اب یہاں سے یہ حصے کو پیچھے جوڑ کے دیکھ لیتے ہیں کہ والذین، مہاجرین کا معطوف آیا تھا، تو یعنی ان انصار کے لیے بھی جنہوں نے جگہ بنائی مدینے میں اور ایمان میں پہلے، ان کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے، اس مال میں حصہ ہے۔ یہاں سے پیچھے یہ ربط ہے اس کا، اس مال میں جو مسلمانوں کو ملا مشرکین مدینہ سے، اس میں انصار کا بھی حصہ ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جو جنہوں نے گھر بنا لیا یا مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے، مہاجرین سے پہلے، یحبون من ہاجر علیہم، وہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں جس نے ہجرت کی ان کی طرف۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں کوئی خواہش، مما اوتو، اس سے جو دیا گیا مہاجرین کو، یعنی جو انہیں دیا گیا مہاجرین کو دیا گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس حال میں بھی کہ ہو ان کو اس کی اشد ضرورت۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے حرص سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ترجمہ بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے، یہ بات معذوف ہے، اس کو سمجھ لیں۔ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے، یہاں سے آیت کا ترجمہ، جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے،
اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، بس وہی لوگ ہی بامراد اور کامیاب ہیں۔ یہاں تک آیت 9 کی ٹرانسلیشن مکمل ہو گئی، ترکیب بھی ہو گئی۔ آئندہ ہم آیت نمبر 10 کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔